اس کے علاوہ دوسرے امور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اہم تبدیلیاں فرما رہے ہیں۔ یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے آخری الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ قتل کے ذریعے اور باہمی جھگڑوں کو تلوار کی وساست سے طے کرنا منع ہو گیا ہے۔ اب وہ تمام معاملات جو نوک شمشیر سے حل ہوا کرتے تھے تصفیے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کریں گے۔ تلوار کے استعمال کو بہت محدود کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی بالکل ممانعت بھی نہیں کی گئی ہے۔ پیغمبر کو علم ہے کہ اس سے انصاف اور حقیقت شناسی کا کام نہیں لیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں جب اسے بے نیام کرنے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا جہاں آزادی اور حریت پامال ہوتی نظر آئے یا حق و انصاف مذاق بن کر رہ جائیں، کسی کرائے کے شخص کو اقتدار کی گدی پر بٹھا دیا جائے، مسلمان کو اس عبادت گاہ کے تحفظ میں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے جو خدا کے نام پر وقف ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی مذہب یا فرقے سے ہے۔ حفاظت خود اختیاری میں بھی اس کا استعمال جائز و مباح ہے، خواہ حملہ آور یہودی، عیسائی یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن تلوار کے ذریعے مذہب کی تبلیغ کو نہ قرآن نے جائز قرار دیا ہے نہ پیغمبر صاحب نے ہی اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے اسلامی فقہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسی طرح جرحانہ جنگ و جدل بھی ممنوع ہے۔ جوا اور شراب کے حق میں بھی پیغمبر صاحب کسی قسم کی رواداری نہیں برتتے اور ان کو شیطانی اور تعاونی افعال قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں سور، مردار یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو یا مر گیا ہو، جو گر کر مرا ہو، مضروب ہو یا درندہ اسے اپنی خوراک بنا چکا ہو۔ مسلمانوں کے لیے جس زندگی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے اس میں ترک دنیا یا رہبانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک نجات مسلسل روزے رکھنے، فاقہ کشی کرنے، جسمانی تکالیف اٹھانے، خاردار بستروں پر لیٹنے، تجروں کی زندگی بسر کرنے یا ترک لذات سے حاصل نہیں ہوتی، جس میں غذا، لباس یا خواہش نفسانی کو متقن نظر انداز کر دیا جائے۔ اسلام کے نزدیک انسان کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جس طرح اللہ نے اسے بنایا ہے۔ خدا نے دیکھنے کے لیے اس کو آنکھیں، ذائقہ چکھنے کے لیے زبان، سننے کے واسطے کانوں کے علاوہ قوت احساس بھی عطا فرمائی ہے۔ اس میں جذبات بھی ہیں اور جوش ولولہ بھی، اس کے حصے میں عقل و دانش بھی آئی ہے، فہم و فراست بھی اور خواہشات بھی۔ اس کو بھی دوسری مخلوق ہی کی طرح تکوین کا سانچے میں ڈالا گیا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی افزائش نسل کا متمنی رہتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اگر خالق مطلق اسے ایسی مافوق الفطرت ہستی بنانا چاہتا جس میں نہ جنسی خواہشات ہوں، نہ جذبات، نہ حسن و خوبصورتی کی پرکھ، تو پھر وہ ایسی غلط قسم کی مخلوق پیدا ہی کیوں کرتا؟ قدرت نے اس کے جسم میں جو طاقتیں مجتمع کر دی ہیں وہ تو ہر نوع اپنی کام شروع کریں گی ہی۔ دیو کامت گلیشیر بھی پہاڑی چشموں کی روانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تیز و تند ہوائیں پہاڑوں کا منہ پھیر دیتی ہیں۔ دنیا کے ہر چپے پر، ہر شے میں ایسے عوامل کار فرما ہیں جن پر قابو پانا انسانی طاقت سے بالا تر ہے۔ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے لیے وہ تخلیق نہیں کیا گیا اور پھر اس میں ناکامیاب ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی جسمانی کمی، کمزوری، کوتاہی یا دوسرے الفاظ میں گناہ گاری سے تعبیر کرنے لگتا ہے اور پھر طرح طرح سے اس داغ کو اپنے دامن سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں تو وہ کسی مقدس دریا میں جا کر اشناز کرتا ہے اور کبھی پادری کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگتا ہے۔ کبھی وہ یاترا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے اور کبھی آئندہ سال کے واسطے تقدیس کا کوئی پروگرام بنا لیتا ہے۔ اس معاملے میں وہ کچھ زیادہ قصوروار بھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی آخروی فلاح و بہبود کی ذمہ داریاں ماہرین دینیات یا مذہب کے ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ان لوگوں کو بھی بہرحال زندہ رہنا اور روٹی کمانا ہے۔ اب گناہوں کی فہرست جتنی طولانی ہوگی اتنی ہی ان کی جیبیں پر ہوں گی، اس لیے گناہوں کی بھرمار ضروری ہوگی۔ پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ پادریوں کے طبقے یا خانقاہوں میں کوئی دوسرا اخلاقی معیار قائم ہے۔ یہاں بھی وہ ایسی راتیں گزارتے ہیں نہ جو ان مقدس ہستیوں کے لیے زیبا اور مناسب نہیں، اتنی زیادہ پی جاتے ہیں جو کسی صورت سے بھی مناسب نہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں صدقی اور سچائی کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بلا شادی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، موقع موقع سے جوا بھی کھیل لیتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود خدا کے نام کی تسبیح ضرور پڑھتے رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احبار اور رہبان کی زندہ مثالیں موجود ہیں، اس لیے
آپ اپنے ہاں پرہدتوں یا پادری قسم کے مذہبی طبقوں کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے اور انسانی بد اخلاقی کی ساری ذمہ داری انہی کے سر ڈالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف خدا کو معطل کر کے مصنوعی معبودوں کی اس جگہ بٹھا دیا ہے بلکہ انسانی ضمیروں کو بھی طمع و لالچ کے بندھنوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش یہ ہے کہ خدا اور انسان دونوں کی صحیح حیثیت متعین کر دیں، خدا کو واحد و قدوس بتا کر اور انسان کو سانچے میں ڈھال کر جس میں خالق کائنات اس کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ خدا اور بندے کا براہ راست تعلق قائم ہو چکا ہے اور گو آپ خود کسی فرد واحد کی شفاعت کرنے کی حامی نہیں بڑھتے، لیکن بندوں کو بلا قید زمان و مکان براہ راست خدا سے منسلک کر دیتے ہیں۔ اسلام نے گناہوں کی فہرست کو بھی مختصر کر دیا ہے، پھر توبہ کے واسطے نہ کسی جسمانی ریاضت کی حاجت ہے نہ انسانی صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نذیر ہی نہیں بشیر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والوں تم اپنی کمائی سے بہترین حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ تم کو زمین سے حاصل ہوتا ہے اس میں سے بھی خیرات کیا کرو۔ یہ ہے مختصر طور پر اس زندگی کا خاکہ جو ایک مسلمان کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس لیے بجز ان معدودے چند چیزوں کے جو حرام کر دی گئی ہیں، اہل اسلام کو حق حاصل ہے کہ جوش و خرم زندگی بسر کریں اور خدا تعالیٰ نے جو بیکران نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے دل بھر کر کھائیں پئیں۔ ان آزادیوں کے نتیجے ہی میں اس کے اندر علوم و فنون، سائنس اور ادب کی اعلیٰ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں جو اس کو دوریت کی گئی ہیں، وہی اسے ایک با اخلاق انسان بناتی اور جسمانی و جاہت عطا فرماتی ہیں، اور جو کچھ کماتا ہے اس میں سے خرچ کرنے پر بھی تیار رہتا ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے بھی یہی سبق سیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی دنیاوی زندگی سے بہترین پھول چن لینے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام کے متعلق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ انسان کا خلیقی اور فطری مذہب ہے۔ اس وسیع المشربی کی جھلک ہم کو اسلام کے تجارتی اور کاروباری قوانین میں بھی نظر آتی ہے۔ عرب بالعموم خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے اور اونٹ بھیڑ بکری یا گھوڑے پال کر روزی کماتے ہیں، لیکن بعض قبائل کا مستقبل پیشہ تجارت ہے اور وہ کاروانوں کے ساتھ مشرق و مغرب کی سفر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن نے ابھی تک تجارت کی اباحت کا صرف ضمناً ذکر کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے متعلق بعض اہم نکات کو شک و شبہ سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ اس لیے تجارت کو سال کے ہر حصے خصوصاً ایام حج میں بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تجارتی مقاصد کو نماز کے مقابلے میں ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ باہمی معاہدات کی پابندی اور قرآن میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے اور امانتوں کے معاملے میں احتیاط برتتے ہیں۔ اگر فریقین کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو فبہن، لیکن اگر ان میں سے ایک زبانی معاہدے کو قابل اطمینان نہیں سمجھتا تو ایک کاتب کا انتظام کیا جائے جو قابل اعتماد گروہوں کی موجودگی میں شرائط کو ضبط تحریر میں لے آئے، لیکن جو طریقہ بھی عمل میں لایا جائے شرائط کی پابندی بہر صورت لازمی ہوگی۔ دراصل ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ باہمی معاہدات میں ظلم و زیادتی یا زبردستی کو کوئی دخل نہیں۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور جو چاہے پیشہ اختیار کرے۔ جس طرح اسلام لانے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، اسی طرح خرید و فروخت میں بھی کسی طرح کے جبر کو دخل نہیں کیا، لیکن جب کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ ان سب کو تسلیم کرتا اور اللہ سے اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی دوسرے سے معاہدہ کرتا ہے تو اس پر کاربند ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ضابطہ اخلاق اس کا متمنی ہے کہ ہر انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ اسلام میں داخل ہوتے وقت خدا تعالیٰ سے جو عہد و میثاق کیا جاتا ہے وہ بہر نور زبانی ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص رسم ادا کرنی نہیں پڑتی۔ ہر بات کا انحصار اس کی خلوص نیت پر ہوتا ہے، لیکن دو انسانوں کے درمیان تحریر پر زور دیا گیا ہے۔ اہل اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں عہد و پیمان پر قائم رہو۔ اسی طرح وزن اور ناپ تول کے جھوٹے پیمانوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت نفرین کا اظہار فرمایا ہے۔ مومنوں کو حکم ہے کہ ترازو کو صحیح رکھیں اور جھکتا تولیں، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا اس پر لعنت کی گئی ہے۔ ناپ تول پر اس شدومت کے ساتھ حکم دینے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے معاہدوں کے پابند رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایفائے عہد
اور وعدوں کی پابندی پر اتنا زور دیا ہے، وہیں سود کی بھی بڑے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی دشمن اتنا خطرناک نہیں جتنا ایک سود خور، قرض خوار ہوتا ہے۔ اس کے لیے جنت و دوزخ کے درمیان اعراف میں بھی کوئی جگہ نہیں، اس کی جگہ تو مخصوص ہو چکی ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا اور آگ میں جلنا ہوگا۔ اسلامی قانون ایک مقام پر انتہائی نرم ہو جاتا ہے، یعنی جہاں مظلوموں، ضرورت مندوں اور تہی دستوں کے حق میں خیرات و صدقات ادا کرنے کا سوال اٹھتا ہے، آمدنی میں سے ان کا حصہ نکالنے اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کا بار بار حکم فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسروں کو بالخصوص یتیموں اور بیواؤں کے جائیداد کے تحفظ پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ مقروضوں کے حق میں بھی احکامات بہت واضح ہیں، جب ان کو بڑی احتیاط اور دیانتداری سے لکھے دوسرے معاہدات کی طرح اس میں بھی لازمی ہے کہ ادائیگی کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی سختی سے پابندی کرے، لیکن اگر وقت مقررہ پر اس کے پاس موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس صورت میں قرض خواہ سے کہا گیا ہے کہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک مقروض ادائیگی کے قابل نہ ہو جائے، یا اس رقم کو خیرات کے طور پر بالکل ہی معاف کر دے۔ اس دوسری صورت کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ قوانین ان اصولوں سے بالکل مختلف ہیں جن کا دوسری قوموں میں رواج ہے۔ قرآن مجید قرضے کی عدم ادائیگی پر کوئی سزا مقرر نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں روما کا قانون نہ دھندگی تو اتنا سخت جرم قرار دیتا ہے کہ اس کی پاداش میں مقروض کو پھانسی تک دی جا سکتی ہے، یا یہودیوں کے نزدیک اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ان سب کے مقابلے میں حمورابی قانون کچھ زیادہ نرم ہیں، کیونکہ ان میں صرف اتنی سزا مقرر ہے کہ شخص مذکور اپنی بیوی اور اولاد کو 3 سال کے واسطے قرض خوار کی خدمت میں دے دے۔ حضرت مسیح چونکہ پچھلے پیغمبروں کے نافذ کردہ قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے کی خاطر مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے مقروض کو قید کیے جانے کے قانون کو برقرار رکھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے مقروض کو اس طرح نصیحت فرمائی ہے: اپنے مد مخالف سے جلد فیصلہ کر لو، مبادہ وہ تمہیں منصف کے حوالے کر دے اور منصف تمہیں افسروں کے حوالے کر دے جو تم کو جیل بھیجتے، اور میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں کہ پھر تم اس وقت تک رہا نہ کیے جاؤ گے جب تک کوڑی کوڑی ادا نہ کر دو۔ یہ تمام اصلاحات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن انقلابی تبدیلیاں تو دراصل اب شروع ہونے والی ہیں، یعنی اسلامی معاشرے میں عورتوں کے متعلق قوانین کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی دیکھ لیا ہے کہ عربوں میں عورت کی حیثیت کسی منقولہ جائیداد سے زیادہ نہیں، وہ اپنے باپ یا شوہر کی ملکیت ہے۔ باپ کے مرنے پر اس کی بیوائیں باقی ساز و سامان کے ساتھ لڑکے کو وراثت میں ملتی ہیں، اور اسے اختیار ہے کہ ان سے جو چاہے سلوک کرے۔ بعض قبائل بالخصوص قریش اور کندہ میں دختر کشی عام ہے، یہودیوں میں لڑکی کی حالت اس سے کچھ بہتر ہے۔ باپ کو اختیار ہے کہ اسے بطور کنیز کسی کے ہاتھ فروخت کر دے، بلکہ اگر باپ فوت ہو جائے تو بھائی بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حسین اور جاذب نظر ہے تب تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک گوہر بے بہا کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیت نے عورت کے ازلی گناہ کو آج تک نہیں بخشا۔ اگر وہ سانپ کے بہکانے میں نہ آتی تو انسان آج بھی باغ عدن میں برہنہ تن دندناتا پھرتا، دل کھول کر گاجریں اور ساگ کھاتا اور صحت و تندرستی کا مجسمہ بنا رہتا۔ اس لیے عیسائیوں کے نزدیک عورت کا آج بھی شیطان کا دروازہ سمجھا جاتا ہے کہ آسرا روما کی عیاشیوں، بابل کی بدکاریوں اور ٹرائے کی تباہ کاریوں کا سارا الزام اسی کے سر ہے۔ کلیسا کے ارباب حل و عقد ابھی تک اس پس و پیش میں مبتلا ہیں کہ اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل بھی سکے گی یا نہیں۔ متی، مرکش، لوکا اور ہیونا اس باب میں بالکل خاموش ہیں کہ آقا مسیح کے ان کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ایران، روم، ایتھنز، اسکندریہ اور تمام جزیرہ نمایاں عرب میں تعداد ازدواج ایک عام رسم کے طور پر رائج ہے۔ عیسائی، یہودی، ایرانی اور بت پرست کثرت ازدواج میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے پر تلے ہوئے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا حرم بڑا وسیع اور منتخب ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصلاحات نافذ فرمائیں وہ بہت اہم اور دور رس ہیں۔ عورت کے ابتدائی گناہ کو تو روایات پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، اس میں لڑکے اور لڑکیاں یکساں ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں رہا کہ عورت کو شیطانی مخلوق گردانا جائے، یا جس طرح بچھو کے بچے کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیا جائے اسی طرح نوزائیدہ لڑکی کا بھی گلا گھونٹ دیا جائے۔ اب یہ خیال بھی باطل ہو گیا ہے کہ عورت تو مرد کے واسطے بنائی گئی ہے، لیکن مرد عورت کے واسطے مختص نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے عورت مرد کی بقیہ نصف ہے اور دونوں کی تخلیق ایک ہی مادے سے ہوئی ہے۔ ان یہود کے جواب میں جو اپنی مستورات سے کہتے ہیں کہ تمہارے مطالبات صرف اپنے شوہروں کی شہوانی تسکین تک محدود ہیں اور وہ تمہارے اوپر حکمرانی کرے گا،
اس کے برعکس اسلام کہتا ہے کہ عورت تمہارے گھر کی مالکہ ہے اور اسے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مرد کو ہیں۔ جو کچھ اسے متوقع ہے اسی کی وہ بھی توقع رکھتی ہے۔ قرآن نے نکاح اور طلاق کے جو قوانین وضع کیے ہیں ان میں دونوں اصول یکساں کار فرما ہیں۔ شادی زن و شوہر کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں ایک فریقین کی حیثیت غور و حوض، ایجاب و قبول اور نکاح سب کچھ شامل ہے۔ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اسے عمر اور عقل کے لحاظ سے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ معاہدہ کر سکے۔ اس صورت میں عورت میں بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اسے منظور کرے اور اس پر رضامند ہو۔ جو شخص اس کے جسم کی خواہش کرے وہ اس بات کی بھی ضمانت دے کہ اگر اس کا دل بھر جائے یا اس پر پیری و ضعیفی غالب آ جائے تو بیوی کی مٹی پلید نہ ہوگی۔ دوسرے معائنوں میں اس کے واسطے مہر اور نان و نفقہ کا بھی انتظام کیا جائے۔ نکاح کی رسم مستند گواہوں کے سامنے ادا ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ بھی بہت آسان ہے اور اس میں خواہ مخواہ کے الجھاؤ یا پیچیدگیاں نہیں پیدا کی گئیں۔ علیحدگی کے لیے کسی الزام یا جعلی فریب دہی کی ضرورت نہیں، چونکہ شادی کا معاملہ ایک معاہدے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی شرائط سے انحراف کیا جائے تو وہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا نقطہ نظر منطقی بھی ہے اور قابل فہم بھی، لیکن طلاق سے قبل مہر کی بقیہ رقم ادا کر دینی لازمی ہے۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق لینا چاہتی ہے تو اسے مہر کی رقم معاف کرنی ہوتی ہے۔ علیحدگی کے بعد مرد اور عورت دونوں بعض شرائط کے ساتھ دوبارہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتے ہیں یا حسب پسند دوسری شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن میراث چونکہ باپ کے سلسلے سے ہوتی ہے اس لیے طلاق کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کی ولدیت مشخص ہونا لازمی ہے، اور اس صورت میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنے کے واسطے لازمی رکھا گیا ہے کہ عورت 3 حیض ختم ہونے سے قبل دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بیوہ عورتیں بھی عدت ختم ہونے کے بعد ہی کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اسلام نے تعداد ازدواج کو جائز قرار دیا ہے، مگر اس کے لیے شرائط کا بھی تعین کر دیا ہے۔ مسلمان پہلی بیوی کے علاوہ 3 اور بیویاں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چاروں میں عدل و انصاف قائم رکھ سکے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا تو اسے صرف ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کو غلط رویہ اختیار کرنے کی بنا پر طلاق دی جائے تو اس صورت میں مسلمانوں کا ہدایت کی گئی ہے کہ 4 مہینے تک اس معاملے پر خوب غور و خوض کریں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ دیکھے کہ باہمی مناقشات کے سبب بجز طلاق کے کوئی چارہ کار نہیں تو مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کو ہنسی خوشی کچھ دے کر رخصت کر دے۔ مسلمان کے لیے کسی مسلم یا اہل کتاب، یہودی، عیسائی یا ایسی مسلمان عورت سے جس کا خاوند کافر ہے لیکن وہ خود دوران جنگ اہل اسلام سے آ ملی ہو، شادی جائز ہے۔ لیکن خود مسلمانوں کے درمیان محرم رشتہ داروں مثلا ماں، بہن، لڑکی، چچی، پھپھی، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں یا بہن، ساس، بہو یا بیک وقت 2 حقیقی بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں اتنی آزادیاں اور سہولتیں دینے کے بعد یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ اسلام میں زناکاری اور غیر عورت سے تعلقات قائم کرنا نہ قابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ ان باتوں کو نہ انسان ہی پسند کرتا ہے نہ خدائے قدوس۔ زانی کو سوائے زانیہ کے کسی سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی زانیہ بجز زانی یا مشرک کے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اہل اسلام کو اس قسم کی مناکحت سے قطعی طور پر روک دیا گیا ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اہل اسلام پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف اتنا ہی اختیار نہیں دیا کہ اپنا جسم کن شرائط پر کس کے قبضے میں دے، بلکہ معاشرے میں دوسری صنف یعنی مرد کے ساتھ رہنے میں اس کے درجے اور مرتبے کی بھی تخصیص کر دی ہے۔ اب اس کی حیثیت ایک سامان کی سی نہیں رہی کہ اسے خریدا اور بیچا جا سکے، وہ اب گھر کی ملکہ اور اس لحاظ سے نصف اول ہے۔ مردوں کی جائیداد سے اسے محروم الوراثت رکھنے کی تمام شکیں اڑا دی گئی ہیں۔ بیوہ عورتوں کو بھی جنہیں اب تک شوہروں کی متروکہ املاک میں سے اس وجہ سے حصہ دار نہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ خود بھی ورثے میں بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی تھی، حقدار قرار دے دیا گیا ہے۔ بیٹیوں کو بھی والدین کی میراث سے یہ کہہ کر محروم کر دیا جاتا تھا کہ وہ جب شادی ہونے کے بعد دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں تو ماں باپ کے خاندان سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نے ان کا بھی حق مقرر کر دیا ہے۔ لڑکوں کو بھی اس بہانے سے کہ وہ ابھی کم سن ہیں اور اپنی جائیداد کی حفاظت یا قومی مدافعت کے لیے ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں، اپنے ورثے سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح احکام قرآنی کے ماتحت جنس یا عمر کسی وراثت میں حائل نہیں ہو سکتی۔ بیویاں، لڑکیاں، بہنیں اور مائیں مقررہ قوانین کے مطابق حصے دار ہوتی ہیں۔ مرد کو صرف اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اسے 2 گنا حصہ ملتا ہے۔
औलाद ख्वाह बेआहता बीवी के बतन से हो या बांदी के, अगर बाप एक है तो हिस्सा मुसावी होगा। फिर यह भी लाजमी है कि इसकी मतरूका इमलाक का 2/3 हिस्सा लामुहाला वारसों को पहुँचेगा, चाहे वो अपनी वसीयत नामे में कुछ ही क्यों ना लिख जाए, लेकिन उसका इतलाक 1/3 जायदाद पर ही हो सकता है। इन कवानीन पर अगर एक गैर जानिबदाराना नज़र डाली जाए तो बहैसियत मजमूई सब बड़े माकूल नज़र आते हैं। मसलन दोनों असनाफ के महकूक मुतय्यन कर दिए गए हैं, बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, बूढ़े वालिदैन के लिए भी तरके की शरह मुकर्रर है, और अगर वसीयत कंदा किसी जायज़ वारिस की हक तलफी करना चाहे तो इसका भी सदेबाब कर दिया गया है। ये तमाम अहकामात वक्तन फ़वक्तन कुरान मजीद की सूरतों में मौके की मुनासबत से नाजिल होते रहे हैं, लेकिन इनका लबे लुबाब हमें सूरह बकरा में मिलता है, जिसे मुख्तसर कुरान कहा जा सकता है। इन मुआशी मामलात के अलावा इस सूरत में अहले इस्लाम से मुतल्लिक बाज़ दीगर अमूर पर भी रोशनी डाली गई है। इसमें बताया गया है कि ये खुदा का कलाम है जो पैगम्बर आखिरी-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बनी नूह इंसान तक पहुँचाया जा रहा है। इसमें यहूदियों और ईसाइयों के इस अक़ीदे की पुरज़ोर तरदीद की गई है कि सिर्फ वही जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। कुरान कहता है कि खलत के दरवाज़े इन तमाम लोगों पर खोल दिए जाएंगे जो ईमान लाएं और नेक अमल करें और अपने हर काम को खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर दें। ये भी बताया गया है कि मशरिक़ हो या मगरिब सब खुदा ही की जलवागरी के करिश्मे हैं, और जिधर भी रुख करो वो तुम्हारे सामने होता है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, क्योंकि हर शे उसी के ज़ेरे फरमान है। मुसलमानों को हिदायत की गई है कि वो नेक आमाल में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते रहें। साल में 1 महीना रोज़े रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। इस तरह हज के मुतल्लिक भी अहकाम दिए गए हैं, और आखिर में खुदा के लिए जहाद करने पर मुसलमानों को उभारा गया है।